کیونکہ شب برات منانا سنیت کی علامت ہے. اس لیے کہا اولیاء کی بارگاہوں میں کیا نہیں ملتا، اولیاء کیا نہیں کر سکتے ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو لوگوں کی تقدیر بھی بدل سکتا ہوں. یہ ارشاد ہے میرے غوث کا. اب جو غوث اعظم کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے. آپ مانتے؟ آپ مانتے؟ آپ مانتے؟ پھر کیوں جاتے بھائی ان لوگوں کے پاس؟ کیوں ہمارے کو برا بولتے کہ سخت تقریر؟ یہ سخت تقریر ہے؟ بولیے یہ سخت تقریر ہے؟ آپ کو معلومات مل رہے کہ نہیں مل رہے ہیں؟ آپ کو حوالے مل رہے کہ نہیں مل رہے ہیں؟ آپ کو ثبوت مل رہا کہ نہیں مل رہے ہیں؟ بدنام کرنے کے لیے یہ تفضیلیاں، یہ ناصبی، یہ خارجی، یہ رافضی، یہ تبلیغی، یہ جماعتی ہمارے کو اب سنیت سے ہٹا کر یہودیت کی طرف لے جانے کے لیے، تو اچھی دعا کرے اللہ ان کو مٹا دے. اللہ قبول کرے تمہاری دعا. ماشاءاللہ ایسا بچہ ہونا. بچے کو سمجھ میں آ رہی ہے، بڈھے عالم کو نہیں سمجھ میں آ رہی. بڈھے گھوڑے کو، لیڈر کو نہیں سمجھ میں آ رہی. بڈھے سیٹ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، میرے بیٹے کو سمجھ میں آ رہی. ہاں ان کے ماں باپ کو اللہ سلامت رکھے. یہ ہے ایسا سنی بچہ بننا ہمارے پاس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرمایا؟ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے. کیا بول رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں؟ اعلیٰ حضرت کا جیسا عالم نہیں ہے. چپکا چپی اعلیٰ حضرت کے بغل میں پڑے ہوئے بات ہوا. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بری، تم کو نہیں معلوم ہے 60 علوم کا ماہر شخص ہے اعلیٰ حضرت؟ نہیں معلوم ہے؟ خامخواہ کے بغض مقدر کو اللہ کے ولی سے. ہاں سنیت کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے، بانی جان نظامیہ ہے. آؤ ہمارے ساتھ، ہم بتاتے ہیں تمہارے کو، لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. ہاں ہم ہر ایک کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جو رسول پر قربان ہوتا ہے. اس لیے کیا ہے عقیدہ؟ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے. کیا بولے سرکار؟ اگر میری تقدیر بری ہے، میری قسمت بری ہے، میرے مقدر خراب ہے، تو سرکار آپ اس کو اچھا کر دیجئے، آپ اس کو بھلا کر دیجئے، آپ اس کو بہتر کر دیجئے، میری تقدیر کو سنوار دیجئے. یہ عقیدہ رکھنا سرکار کے ساتھ. رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے میرے بھائیوں؟ سنیو اٹھنے کا وقت ہے. آپ کے گھر میں وہابیت آ گئی، آپ کی عورتیں پکوڑی ہو گئی. سنبھلنے کا وقت ہے. آپ سنبھل جاؤ ہماری بات سن کے. ہم تو بتا کے چلے جائیں گے یہ عقیدہ سرکار کے ساتھ ہونا. سرکار بھی ہماری تقدیر بری کو بھلی کر سکتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ہے وہ عالم آدمی خالی بول کے شاعروں کی طرح گزر جاتے نہیں. میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میں ہو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمانا یہم اللہ ما یشاء ہے نا ہاں، کہ اللہ جسے چاہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے رکھتا ہے. اللہ قرآن کی آیت ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے چہیتے ہیں. آپ کی اللہ سنتا ہے، اللہ آپ کو بلاتا ہے، عرش سے پرے، مکان سے پرے بلا کر دیدار کراتا ہے. اور آپ بھی ایسی ہمت سے دیدار کرتے ہیں، نہ آنکھ جھپکتی ہے نہ آنکھ ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹک ٹکی پال کے اللہ کا دیدار کرتے ہیں. یہ ہے میرے آقا تقدیر بدل دیتے ہیں کہ چاہے تو محو کر دیتے ہیں تقدیر کی خرابی کو، کیونکہ اس کے دفتر پر آپ کا کروڑا ہے. اس لیے تو کہا بد سہی چور سہی، بد سہی چور سہی، مجرم ناکارہ سہی. بد سہی چور سہی، یہ رات ہمارے واسطے گناہگاروں کے لیے حساب سے سنا رہا ہوں. لوگ ڈرا ڈرا کے بول رہے ہیں عمل کرو عمل کرو عمل کرو.
ارے کہاں کے عمل، کس کے عمل؟ ہمیں تو دیجیے اپنا اتارا یا رسول اللہ۔ عمل کس کے عمل، کہاں کے عمل، ان کی قیمت کیا؟ مجھے تو دیجیے اپنا اتارا، اپنا اتارا، اپنا اتارا۔ ارے سب مل کے بولو نا، اپنا اتارا، اپنا اتارا، اپنا اتارا۔ ہاں مجھے تو دیجیے اپنا اتارا۔ کہے کا عمل، عمل پہ ناز کیا؟ کہے کی نماز؟ ہاں نماز پڑھتے کہتے، نماز پڑھے تو پوری مرچیاں بھجیے یاد آ رہے نماز پڑھنے۔ ہاں نماز پڑھ لیں بغیر ٹوپی کے، ٹانگا چیر کے نماز پڑھ لیں، ٹوپی پہنے وہ تو چڑھ رہے۔ یہ ٹوپی سے انکار کرنا یہودی اور نصرانیوں کی علامت ہے۔ بھائی مسجدوں میں درگاہوں میں ہے تو ٹوپی پہن کے آؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار دو عالم نے برہنہ سر نماز پڑھی ہے کیا؟ مولانا سے پوچھو یا ہمارے حافظ صاحب سے پوچھو، بھائی یہ لوگوں سے پوچھو، میرے کو چھوڑ دو آپ۔ ہاں کیا سرکار نے کبھی برہنہ سر نماز پڑھی ہے؟ میں آج دیکھا کہ مسجد میں آئے ہیں لوگ برہنہ سر ہے۔ بھائی جو برہنہ سر ہے ٹوپی پہن لیجیے آپ۔ اور میں بات اپنے عالم کی بتاؤں گا، میرے آقا کی، میں اپنے عالم کی بات بتاؤں گا، میں جس کو اپنا آقا سمجھتا ہوں، آقا سنیت حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ، بانی جامع نظامیہ۔ آپ جب نماز اپنے گھر کے کمرے میں بھی پڑھتے تھے تو پورا لباس زیب تن کرتے اور ٹوپی پہنتے، امامہ بنتے، چادر اوڑھ کے نماز ادا کرتے گھر کے کمرے میں۔ تو آپ کے مریدین شاگرد نے پوچھا، حضور گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ٹوپی سے بھی ہو جاتی؟ آپ مسجد کو چھوڑ رہی، یہاں تو مسجد کو آگے لنگے سر آ کے تن رہے، ٹوپی پہنے وہ تو ایسا گھور کے دیکھ رہے، آنکھیں نکل جائیں گے، بات ہم سچی بتا رہے ہیں۔ ہاں بھائی میں امام صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، عالم صاحب سے گزارش آپ سے بھی کرتا ہوں کہ کوئی اگر مسجد میں لنگے سر آیا تو آپ اس کو بولو بھائی ٹوپی پہنو۔ اب یہاں لکھ کے لگا دیے نو مارکس نو انٹری کہتے، تم کون مسجد میں لکھ کے لگاتے نو مارکس نو انٹری؟ تم مسجد میں انٹری دینے والے ہیں؟ ہاں اس لیے تم عورتوں کو نقاب میں نہ رکھے تو اللہ تم کو نقاب اڑا دیا، عورتیں بے پردہ پھرے تو اللہ لگا دیا ہر ایک کو نقاب، مارکس لے کے پھر رہی، مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں، سینیٹر لگا دیے، شراب سے ہاتھ دھلا دیے۔ ارے وضو کرنا ہی جراثیم کو مٹا دیتا ہے، نہ مارکس کی ضرورت ہے نہ آس کی ضرورت ہے، ہمیں رسول اللہ کے آس کی ضرورت ہے۔ ارے کیا بھائی، کیسا کیسا یہودیوں نے کھیل کھیلا، کرونا کے نام پر مسجدوں کو ویران کر دیے۔ سرکار نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یقین نہیں ہے آپ کو اس حدیث پہ؟ احتیاط، بولا کرو احتیاط، گیا کرونا، ماسک لگانے والوں کے گھر میں بھی آ گیا، کتنا بھی چھپا میں تو آتا ہوں بولا انہیں، ہم یہاں ماسک نہیں لگائے تو ڈر کے بھاگ گیا۔ اور مسجدوں میں درگاہوں میں لکھ کے لگا رہے ہیں نو مارکس نو انٹری۔ بولا تو کون ہے اللہ کے گھر میں انٹری دینے والا؟ اللہ نے دے دیا ہمارے کو انٹری، ہم ٹوپی پہن کے آئیں گے، وضو کر کے آئیں گے۔ ایک پیاری بات یاد آ گئی، سناؤ سنیے، آپ مسجد میں آئے نا، مسجد میں آئے خود کیا دعا کرے آپ؟ میرے کو بچوں کو یاد ہے، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو مسجد کا میں رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ کرونا زحمت ہے، بیماری زحمت ہے، آفتیں زحمت ہے، مسجد میں آنے سے رحمت ملتی ہے، تو ماسک کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد میں آ رہے ہیں کرونا بھگانے کے لیے، نہیں سمجھے؟ ماسک لگا کے پھر رہی یوں کیا ہو رہا؟ وہ ماسک سے اور بدبو آ رہی ہے اندر۔ ہاں ابھی آپ تحقیق کر کے دیکھو، اسی سے کرونا ہو رہا، اجاڑ سانس نکل رہی، وہی پھر سانس آ رہی، پھر وہی آ رہی، وہی جراثیم جا رہے ہیں اندر، یہ سمجھے نہ وہ سمجھے۔ ارے اللہ کے گھر میں آؤ، دعا کرو۔ ارے جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پہلے تابعین کے دور میں یا صحابہ کے دور میں کہ جب طاعون جیسا مرض آتا تھا
تو وہ تابعین بزرگ لکھ رہے ہیں کہ ہم مسجدوں میں چلے جاتے تھے، گھرے چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی مسجد میں بلا لیتے تھے، سب مل کر دعا کرتے تھے. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے وہ دعا بھی لکھی ہے. کدھر ہے خیال؟ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. ہر عالم نکل کے، عالم صاحب بھی لگا لے رہے ہیں، صوفی صاحب بھی لگا رہے ہیں، مشائخ صاحب بھی لگا رہے ہیں، بدبو کی بدبو پھیلا رہے ہیں. ہاں، اب پوری مسجدوں کو ویران کر دیے، مسجدوں میں بدبو پھیلا دیے، اور بول رہے ہیں کرونا لا دیے، سینیٹر لا دیے، اس میں شراب ملی ہوئی ہے، وضو کر کے شراب سے ہاتھ دھو رہے. کیا عقل ہے یار؟ کیا عقل ہے؟ یہودیاں ایسا، اس لیے حافظ اب اچھی دعا کرے اللہ یہودیوں کو برباد کرے. یہ نصرانیوں کو برباد کرتے تاکہ سنیوں کو عقل آ جائے. یہ کہاں کہاں گھسا دیے، مسجدوں کو ویران کر دیے، جانی مادہ اٹھا دیے، گھر میں نہیں اٹھائے شطرنجی، شادی خانے میں شطرنجی نہیں اٹھائے، ٹیبلوں پہ بیٹھ کے 10 کے ٹیبل پہ ایک دوسرے بیٹھ کے بریانی کھا رہے. کرونا نہیں آ رہا، مسجد میں آئے تو کرونا آ رہا. کتنی ہمارے خلاف سازشیں کی گئی اسلام کے خلاف، سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ آپ؟ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، کرونا نہیں ہے. اسلام کے خلاف ہمارے کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، مسجدوں سے دور کرنے کے لیے، رحمتوں برکتوں سے دور کرنے کے لیے سازش ہے. اللہ ہمارے بزرگوں کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے، ہمارے بزرگوں کا فیض ہم پر تا قیامت جاری رکھے. انہوں نے ہمیں بتایا، آج سب مل کے جگ رہے ہیں، شب برات منا رہے ہیں. ارے آؤ، اس میں آپ کو رحمت ملے گی. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک رات کا حصہ گزرا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنا سر اٹھائیے، آسمان کی طرف دیکھیے. سرکار نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا آپ کو معلوم ہے؟ سرکار نے کیا دیکھا؟ اب ایمان غیب ہے نہیں کہ نہیں ہے؟ آپ کو تو مانی گا نہیں تو پکوڑوں کو نہیں کھاؤ، ماسک لگاؤ، مسجدوں کو ویران کرو، پتھروں میں نماز پڑھو. ہاں، کیا ہے؟ کوئی عقل سمجھانے والا نہیں ہے. ہم کو بول رہے ہیں سخت تقریر کرتے. ارے یہ سخت تقریر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی قربتوں کو دینے والی تقریر ہے. سناؤ سرکار نے کیا دیکھا. سرکار نے اپنا چہرے اقدس اٹھایا. سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 300 رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ رات میں 300 رحمتوں کے. تو کس کے لیے رحمت بھائی؟ ہم گناہگاروں کے لیے. اب یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے سرکار کا؟ یہ جو مانے گا تو جگے گا، خالی دعا بھی کرے گا تو اللہ قبول کر لے گا سرکار کے صدقے میں. خدمت بری بھی ہے تو بھلی ہو جائے گی سرکار کے صدقے میں. اس لیے بد صحیح نہ کرے، مجرم صحیح، بدکار صحیح، کچھ بھی صحیح، وہ تو کریمہ تیرا. بد صحیح، چور صحیح، بد صحیح، چور صحیح، مجرم ناکارہ صحیح. یہ ہے اپنی بات ہے. یہ میری، آپ لوگوں کا تو نیک ہے، میری بات کر رہا ہوں. بد صحیح، میں بد ہوں گا، چور ہوں گا، ڈاکو ہوں گا، مجرم ہوں گا، ناکارہ مجرم ہوں گا، کوئی میرا جرم لائق ہے، سزا ہوگا، کچھ بھی ہوں گا، کیسا بھی ہو، وہ تو کریمہ تیرا. ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو بھاری ہے اشارہ تیرا. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شب برات میں یہ ہے. ہم گناہگار سمجھ کے آئے ہیں یہاں پر، نمازی سمجھ کے نہیں آئے ہیں، بڑے حافظ قرآن سمجھ کے نہیں آئے ہیں، بڑے عالم سمجھ کے نہیں آئے ہیں، بڑے متقی سمجھ کے نہیں آئے ہیں، بڑے پرہیزگار سمجھ کے نہیں آئے ہیں. ہم گناہگار سمجھ کے آئے ہیں. یہ سمجھ کے یہاں بیٹھیں گے تو پھر وہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم پر رحمتیں اپنے آغوش میں رہے گی تو ہم کو سرکار جنتی بنا دیں گے. یہ ہے شب برات. شب برات یہ ہے سنی اس لیے مناتا ہے، عقل کے لیے مناتا کہ ہم جگ رہے، ہم نماز پڑھی، یہ نماز پڑھے تو یہ اجر دیں گا.
نماز نہیں بھی پڑھے سرکار کی نسبت رکھے تو بس ہے. یہ نفل پڑھو اتنے، وہ نفل پڑھو اتنے، وہ پڑھنے والے پڑھتے، میرے جیسا کمزور کہاں سے پڑھے گا؟ خالی یاسین شریف سن لیا عقیدت میں بیٹھ کے توجہ کے ساتھ، سرکار کا وسیلہ لے لیا، عقیدہ صحیح ہے، حافظ صاحب کی دعا میں شریک ہو گیا، آمین بول لیا، نہ جانے یہاں کتنے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آمین مل گئی تو اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا. یہ ہے اجتماع کی برکت. یہ جو ہمارے بزرگوں کی رحمت یہی ہے. ہم جو اجتماع کرتے ہیں نا، عقل کے نہیں کرتے، اجتماع جمانے کو نہیں کرتے. اس میں میرے جیسے برے بھی آ سکتے ہیں، میرے جیسے گناہگار بھی آ سکتے ہیں، آپ کے جیسے نیکوکار بھی آ سکتے ہیں. سب مل کے دعا کریں گے تو نیکوں کی دعا قبول کرے گا، نیکوں کی دعا قبول کرے گا. حضرت مالک دینار رضی اللہ تعالیٰ سے ایک نصرانی کا مقابلہ ہوا تو بولے کیا ہے؟ حضرت بولے کہ ٹھیک ہے، اگر تو حق پر ہے میں بھی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں، تو بھی آگ میں ہاتھ ڈال. اور ہاتھ جس کا جل گیا سمجھ لینا کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے. اور جس کا نہیں جلا سمجھنا حق پر ہے. دونوں مل کے ڈالے ہاتھ، جب نکالے تو دونوں کا بھی ہاتھ نہیں جلا. سن رہے آپ بات؟ سن رہے؟ جانا تو نہیں ہے. 12 تو نہیں بج گئے، 12 ہمارے نہیں بجتے، ان کے بجتے. ٹائم ہو گیا تو بول دیجئے آپ. ہاں، کیونکہ میں اختتامی مراحل میں آ رہا ہوں. اب آپ کو اہم بات بتاتے چلے جاؤں گا. تو جب ہاتھ ڈالے نکالے تو دونوں کا ہاتھ نہیں جلا، نہ اللہ کے ولی کا جلا نہ وہ نصرانی کا جلا. حیرت زدہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ یہ کافر کے سامنے مجھے رسوا کر دیا، اس کا بھی ہاتھ نہ جلا میرا بھی نہیں جلا. تو کہے اب مالک بن دینار کس کے ہاتھ کے ساتھ ڈالا تھا؟ ڈالنا تھا تو الگ الگ ڈالنا تھا. ہاتھ تمہارے ہاتھ سے مس ہو گیا تو تمہارا ہاتھ نہیں جلے گا، تو تمہارے ہاتھ سے جو مس ہوگا وہ بھی نہیں جلے گا. اس لیے شب برات مناتے ہیں. جب لوگ آئیں گے نیک ولی بھی یہاں بیٹھیں گے تو انہوں بھی جو دعا کریں گے ان کے صدقے میں ہماری بھی دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے ہم اجتماعی دعا کے قائل ہیں. اور ان کا اجتماعی دعا نہیں، دعا ہو تو نکل کے جا رہا ٹنگ ٹنگ. خلیفہ دے گئے تھا مسجد سے نکال دیں، نو مارکس نو انٹری لکھ کے لگاتے، تو لکھ کے لگانا نا. ہاں، نو پکوڑا بول کے لکھنا نہیں لکھنا. بولو نا، ڈر رہے گئے کو. ہاں، پکوڑا پڑھنے دو ان کو نماز، ہم سلام روک لیں گے. سلام پڑھتے وقت تو نماز کہیں کو پڑھ رہا. عنوانات بہت ہے، مگر میں آپ کو یہ عنوان پر لے کے چلا کہ شب برات اہل سنی جماعت کی علامت ہے. سنیت کے عقیدے کو مضبوط رکھیے صاحب. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج زکوٰۃ اچھی، حج اچھا. میں اس کے باوجود مسلمان ہو نہیں سکتا. سن رہے؟ اللہ کہنا صاف کر لو آپ لوگ. ہاں، یہ باتیں سننے میں نہیں ملتی. نماز اچھی، نماز کا انکار نہیں کرتے سنیاں. ہاں، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں اس کے باوجود مسلمان ہو نہیں سکتا. پھر کب ہوتا مسلمان؟ نہ جب تک کٹ مروں، نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ایمان کامل ہوتا ہے میرے دوست سرکار کی محبت سے. اور سرکار کی محبت یہ ہے کہ سرکار کے گستاخوں سے دور رہے، سرکار کے دشمنوں کا مقابلہ کریں، سرکار کے گستاخوں کا جواب دیں. جو سرکار کو علم غیب والا نہیں مانتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں، اس کی دعوت میں نہیں جائیں، اس کو دعوت میں نہ بلائیں. باپ بھی ہے تو چھوڑ دیں، بیٹا بھی ہے تو چھوڑ دیں، داماد بھی ہے تو چھوڑ دیں، بہو ہے تو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں. سارے جہاں سے رشتے توڑ کے سرکار کے قدموں میں آ جائیں.
میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ سنیں آپ جو پریشان نظر آ رہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان پریشان نہیں ہو سکتا، سرکار کا چاہنے والا پریشان نہیں ہو سکتا، نعت پڑھنے والا پریشان نہیں ہوتا، سرکار کا ذکر کرنے والا پریشان نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا پریشان نہیں ہوتا۔ یہ پریشان وہ ہوتا ہے قرآن پڑھ کے بدعقیدہ ہے، نعت پڑھ کے بدعقیدہ ہے، تقریر کر کے بدعقیدہ ہے، اسکول کو جا کے بدعقیدہ ہے، عالم ہو کے بدعقیدہ ہے، اس لیے پریشانی آ رہی ہے۔ اور عقیدہ وہ ہے جو ہمارے کو شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی، بین علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی مجدد ثانی، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل فرید رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ ہم کو عطا فرمایا ہے، اس کو اگر ہم سینے سے لگا کے رہیں گے تو یہ زمانہ ہمارے آگے جھک جائے گا، سنیوں کی فتح ہو جائے گی۔ آپ اس وقت آپ یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے میری بات؟ اب آپ پکوڑوں سے دور رہیں گے، وہابیوں سے دور رہیں گے، میری اگر آپ تقریر سمجھے ہیں تو آپ اگر یہ میرا پیغام ہے۔ اب میں آپ سے آخری میں پوچھنا چاہتا ہوں، حافظ صاحب سے، ہمارے عالم صاحب سے، جو صاحب سب صاحبوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولیے میری تقریر کسی کے خلاف تھی؟ بولیے پھر اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کیا جملہ کہا ہے؟ معلومات کے لیے تھی۔ واقع میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو سنی معلومات دوں، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ان کی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو آپ۔ معلومات میں اضافہ ہوا، آپ کو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم سے کیسی وابستگی رکھنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا رہنا چاہیے۔ سرکار سے عشق کرو، عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سرکار سے محبت ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار کا اختیار ہے، گناہگار سے گناہگار کی شفاعت کروا سکتے ہیں۔ یہ شفاعت کے منکر نماز پڑھانے نکلے، مدرسے قائم کرنے نکلے، ابھی مدرسے کا اعلان ہوا، اس مدرسے کو آپ عطیہ دیجئے جہاں سنیت بنائی جاتی۔ اور میں کہوں گا کہ آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو پہلے بھی درود شریف پڑھیے اور آخر میں بھی درود پڑھیے۔ لوگ بنا لیے پہلے درود پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پڑھ رہے ہیں کہ رحمت اللہ برحمت کیا یا ارحم الراحمین۔ بھائی ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ میرے کو بولے نہیں دعا ہو جاتی، بولا دعا ہوتی لیکن قبول نہیں ہوتی۔ یہ درود شریف کی برکت یہ ہے کہ جو کوئی دعا میں اول و آخر درود پاک پڑھتا ہے دعا میں، تو وہ دعا باب اجابت تک چلے جاتی ہے، اور جو درود نہیں پڑھتا وہ معلق رہتی۔ اب یہاں جتنے لوگوں کی یہ دعا معلق، ابھی ہمارے سے بحث کرنے کو آ رہے ہیں، نہیں ہو جاتی دعا، بولا ہوتی قبول نہیں ہوتی۔ کیا بولے تو ہوتی نہیں ہوتی، نماز بھی ہوتی لیکن قبول نہیں ہوتی۔ نماز سننے کی قبول ہوتی، پکوڑوں کی نہیں ہوتی۔ اب آپ پکوڑے کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بولو نا بھائی، اگر آپ کو پوچھ لینا ہے تو ابھی پوچھو، بعد میں ہمارے کیا نام ہے حضرت کا، بدی الدین نقشبندی صاحب سے نہ کو پوچھو، ہمارے حافظ صاحب امام صاحب سے نہ کو پوچھو، یہاں کے کرتا دھرتا لوگوں سے نہ کو پوچھو۔ میں جو بولتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، میں پیدل پھرنے والا ہوں، کار میں پھرنے والا نہیں ہوں۔ میں کوئی ڈیمانڈ کی تقریر نہیں کرتا، میں رسول کی محبت کی تقریر کرتا ہوں، سمجھے؟ میں لفافے کا مقرر نہیں ہوں، میں امام حسین کی غلامی کا مقرر ہوں۔ اس لیے ہم سنی ہیں، ہم نہ رافضی ہیں نہ تفضیلی ہیں، ہم نہ خارجی ہیں نہ نازمی ہیں، ہم سنی ہیں۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، امیر معاویہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بولیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے۔ کوئی مشائخ، کوئی عالم، کوئی تفضیلی بولا تو اس کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بھائی ہم تفضیلی نہیں ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ باقی پوچھنا ہے جامع مسجد افضل میں آئیے، بھرپور دل سے بات کروں گا۔ اس لیے آپ آئیے ہمارے پاس، ہم آپ کو بتائیں گے سنیت کیا ہے، ہم وہ سنیت بتائیں گے جو غوث اعظم نے لکھی ہے۔ پڑھیے غنیۃ الطالبین،
بہت سارے مشائخ غنیت طالبین کو نہیں مانتے. ان کو دیکھو، ان کا علم دیکھو، ان کو ٹوپی پہننا برابر نہیں آتا. انہوں جو ہے غنیت الطالبین کو بول رہے ہیں. غنیت الطالبین میرے آقا اور آپ کے آقا شیخ کل سلطان اولیاء حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے. حضرت نے لکھا، اس کا 8واں باب ہے کہ عقل مند مومن وہ ہے جو اہل سنت جماعت کی پیروی کرتا ہے. پڑھ لینا. اور بد عقیدہ، گستاخ رسول، بد مذہب سے سلام بھی نہیں کرنا غوث اعظم نے لکھا ہے. اگر وہ راستے سے آ رہا ہے تو دوسرا، اگر آپ قادری ہیں، آپ جھنڈا اٹھاتے ہیں، آپ 11ویں شریف کرتے ہیں، تو غوث اعظم کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ہم تو غوث اعظم کی بات سنتے ہیں. اس لیے ہم پکوڑوں سے نہیں ملتے، ہم وہابیوں سے نہیں ملتے، ہم ان سے نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ غوث اعظم نے کہا ان کو سلام بھی نہیں کرنا. اور کئی واقعات لکھے ہیں. اگر میں وہ واقعات کی طرف جاؤں گا تو آپ کا 1 گھنٹہ لینا پڑے گا میرے کو. آپ تو سننے کو تیار ہے، مگر انتظامیہ بے چین ہو رہی ہے. انتظامیہ کا بھی خیال کرنا نا بھائی. انہوں نے بولا 1 گھنٹے کو 1.5 گھنٹہ حضرت کریں گے بول کے، مگر ان کو نہیں معلوم کون سے حضرت کو بلا دیے. یہ اسپیکر چھٹتا نہیں پھر، کیونکہ آپ اتنی دلچسپی سے سن رہے ہیں، دل تو چاہ رہا ہے کہ ایسے سنیوں کو بار بار سناتے جاؤں. ہم بھائی سن کے سننی ہے. ہاں، ہمارے کانوں میں ہماری ماں نعت شریف پڑھی، ہم سنی ہو گئے. ہمارے باپ غوث اعظم کا ترانہ پڑھے، ہم سنی ہو گئے. ہمارے دادا خواجہ کی درگاہ کا ذکر کرے، ہم سنی ہو گئے. سن کے سننی ہے، اس لیے مقبول سننی ہے. تمہارے ویسا سننی نہیں ہے، پھنی ہے. تم لوگ پھنی بلکہ بھنی ہے. جو اگر یہ بات پر آپ قائم رہیں گے تو پھر میری تقریر کامیاب ہے. ہم بھنی نہیں ہے، سنی ہے. آپ بولیے یہ بھنی کیا ہے؟ وہ بھی ڈاٹ کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو میں. بھنی کیا ہے؟ بھنی دوزخ میں بھنے جانے والے. سنیوں سے ہٹ کے بھنی. بہت سارے تقریرہ کر کے بھی بھنی ہے، نعت پڑھ کے بھی بھنی ہے. برا نہیں ماننا نعت خان صاحب، ہماری بات سن لینا. بعد میں نہیں بولنا حضرت ایسا بولے، ان کو بولے. ہم سب کو بولتے، جو پکوڑا ہے اس کو بولتے. آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ بولنا کہ نہیں بولنا؟ میری تقریر سے معلومات ہوئے آپ کو ایسی تقریر کرنا چاہیے. یہی تقریر ہے ہمارا پیر کے دن سے. آج تو جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر کے دن سے ہمارے جلسے شروع ہو رہے ہیں. 7 روزہ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غیر مخلدین کو، اہل حدیثوں کو جواب دینا بانیہ جامع جامعہ کی سنت ہے. حقیقت الفقہ لکھی آپ نے، پڑھ لینا. اسی سنت پر ہم چلتے ہیں. آج برسہ برس سے شعبان کے مہینے میں حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک عرس کا دن ہے. اس لیے 7 روزہ جلسے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت پیر کے دن سے کر رہی ہے مختلف علاقوں میں، اضلاع میں. اور ہمارا آخری جلسہ 27 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج، جو پہلا مرکز اہل سنت جماعت ہے، جہاں سب سے پہلے مفسر حضرت سید الشیوخ حضرت سید طاہر رضی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان فرماتے تھے، وہ ابھی بھی جاری ہے. یا میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں. اور یہ بھی بات سن لیجیے، یہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی چہرے جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب ہمارے جاننے بوجھنے والے افضل گنج کو آنے والے لوگ ہیں. اور یہ مسجد میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے. یہ مسجد اتنی تھی، یہاں بیٹھ کے تقریر کرے تو وضو خانہ نظر آتا تھا. اتنی سر کی چھوٹی مسجد تھی. یہاں کتنے جلسے ہوئے مجھے بھی یاد نہیں ہے. اب لوگ ڈرا کے تو سخت بولتے، حضرت ان کے خلاف بولتے، ان کے خلاف بولتے. بولو، رسول کے دشمنوں کے خلاف بولنا نہیں بولنا. پھر آپ چڑھنے کی کیا بات ہے؟ تو یہاں کئی جلسے ہوئے ہمارے یہ مسجد غفاریہ میں. اور ایک دور ایسا تھا ہر جمعہ آ کے میں یہاں نماز جمعہ میں بیان کرتا تھا. یہ کوئی میرے لیے انوکھی نئی ابھی نہیں آیا. یہ مسجد میری پرانی ہے. اور آپ حضرات نے بلایا جناب سید حضرت خاطی ہماری جماعت کے رکن. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم لوگ گلبرگ شریف میں تھے، ان کو فون آیا. انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں غفاریہ میں آپ کو ٹائم ہے کیا؟ میں بولا بیٹا کل جواب دوں گا. پھر انہوں نے پوچھا تو بولا ٹھیک ہے بابا. اب میں
اضلاع کے پروگرام نہیں دیتا کیونکہ میرے کو بھی قبرستان جانا رہتا، تو یہیں بیان کر کے پھر میں قبرستان جا سکتا ہوں، لہذا مسجد غفاریہ کو میں وقت دیتا ہوں۔ اللہ آپ جیسے لوگوں کے تقریر سنانا میرے قسمت میں تھا، آپ جیسے سنی مجھے ملے، بڑی یادیں تازہ ہو گئی آپ کو خطاب کر کے، آپ لوگوں نے بڑی دلچسپی سنا۔ اللہ آپ کو مرتے دم تک جنت میں تک سنی رکھے، اور ہم اور آپ وہاں جنت میں بیٹھ کر سرکار کے سامنے نعت شریف سے پڑھے سنائیں، یہ ہمارے نصیبے میں آ جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہماری موت ہو تو سنیت پر موت ہو، غوث و خواجہ کے دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے، اور سرکار کا چھتر سایہ ہمارے سروں پر رہے، اور سیدہ کی چادر ہمارے سروں پر رہے، مولا علی کا سایہ رہے، امام حسن حسین کا سایہ رہے، صدیق اکبر کا سایہ رہے، صحابہ کو بھی ہم چاہتے ہیں، اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی چاہتے ہیں۔ یہی سنیت کی علامت ہے۔ میں جناب سید حسین قادری صاحب کا، اور جو ہمارا بچہ کیا نام ہے، ابراہیم صاحب جنہوں نے ان کو فون کیا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں جتنے آپ کے، میں واقف نہیں ہوں کون صدر ہے کون معتمد ہے، انتظامی ساری کمیٹی کا میں شکریہ کرتا ہوں، امام صاحب کا اور مولانا بدیع الدین نقشبندی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے صدقے میں آج ہماری برات فرما دے، اور ہم سب کو سرکار کی شفاعت ہمارے نصیب میں لکھ دے، اور ہم سب کو اللہ مرنے کے بعد قبر میں سے لے کر حشر تک اجالے ہی اجالے نصیب فرمائے، اور ہم سب کی بخشش فرما دے، اور ہم سب پہ کام کرے، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔